فرما ملت بیضا کے قیمتی سرمایہ معزز علماء کرام، ناظم جلسہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسوله الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، سب مل کے کہیں آمین۔ یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ قادری یم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت و تقاریر آپ نے سماعت کی۔ بہت ہی خوبصورت مجمع اور بہت ہی اچھا اسٹیج جس پر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا یہ دیرینہ خادم محمد خورشید عالم رضوی آپ کے روبرو ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نقیب اہل سنت علی جناب عزت مآب حضرت مولانا توصیف نورانی صاحب قبلہ اپنے حسین انداز کے ذریعے آپ سب کو بار بار جگا رہے ہیں اور جلسے کے جانب علماء کرام کی جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا۔ حضرات، علماء کرام موجود ہیں اور بالخصوص شاعر اہل سنت، شاعر اسلام الحاج عثمان ہارونی صاحب قبلہ، جن کو دنیا جانتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کے دیار محبت میں، آپ کے اس حضرت پور گاؤں میں نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ان قریب حضرت منبر نور پر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے اور فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں۔ حضرات محترم، میں نے ابھی قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر چند منٹ میری گفتگو ہوگی، چونکہ آج کا یہ جلسہ ربیع النور شریف کے آخری دن میں ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ حضرات، آپ جس جا بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں،
یہ جگہ مدرسے کی ہے، جامع اعلیٰ حضرت کے احاطے میں آپ بیٹھے ہیں۔ ادھر چند کمرے بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد اور بھی کمروں کی تعمیر یہاں پر ہو جائے گی۔ حضرت کی نظر عنایت ہوگی اور حضرت بہت ہی کوشش میں ہیں کہ جلد از جلد حضرت پور کی سرزمین پر مدرسہ اچھی طریقے سے قائم ہو جائے۔ حضرات میں بارہا آتا ہوں آپ کے اس دیار محبت میں، اکثر لوگ مجھے پہچانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، کیونکہ میں کئی بار آ چکا ہوں مدرسے کے معاملات میں، اور آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا بلال احمد نوری صاحب سے میرا بہت اچھا رابطہ ہے، اور ہم دونوں اکثر رابطے میں رہتے ہیں مدرسے کے تعلق سے۔ بڑی محنت کرتے ہیں وہ آپ کے اس گاؤں میں، بہت ہی لگن کے ساتھ اپنے کام کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے عمر میں، عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے اور بہت ہی خوبصورت مجمع ہے۔ توصیف نورانی صاحب نے بڑے بڑے خوبصورت اشعار آپ کے گوش گزار کیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دو چار شعر میں بھی خوبصورت پیش کر دوں، جس کی زمین ہی خوبصورتی ہے کہ مدینے کے ہیں شجر خوبصورت۔ کیا کہنے مدینے کے ہیں شجر خوبصورت، مدینے کے سارے شجر خوبصورت، مدینے کے سارے شجر خوبصورت، تو پھر کیوں نہ ہوگا ثمر خوبصورت۔ مدینے کے سارے شجر خوبصورت، تو پھر کیوں نہ ہوگا ثمر خوبصورت۔ اور یہ آیت قرآن سے ثابت ہوا ہے، یہ آیت قرآن سے ثابت ہوا ہے، محمد کا ہے گھر کا گھر خوبصورت۔ یہ آیت قرآن کیا کہنے بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین حضرت پور۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے یہ شعر، آپ توجہ دیجئے، خصوصی توجہ، کیونکہ یہ فی البدی ماشاءاللہ شعر کہہ لیتے ہیں، ناظم اہل سنت ہیں، جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسا ہی شعر پیش کر دیتے ہیں، اور ان کا شعر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس شعر سے ڈرتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ جنگل کا شعر آ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر ان کے شعر جب زبان سے نکلتے ہیں تو آدمی کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور چہرہ بھی روشن ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے، سرکار کی تعریف سنے اور اس کا چہرہ روشن نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مدینے کے ہیں، مدینے کے ہیں شجر خوبصورت، اور درودوں کی ڈالی لبوں پہ سجا کر، درودوں کی ڈالی لبوں پہ سجا کر، جو مر جائے وہ ہے بشر خوبصورت۔ درودوں کی ڈالی لبوں پہ سجا کر، جو مر جائے وہ ہے بشر خوبصورت، وہ ہے بشر خوبصورت۔ اور خصوصی یہ شعر آپ سب کے لیے کہ دعا اپنی ماں کی اگر ساتھ میں ہو، دعا اپنی ماں کی اگر ساتھ میں ہو، تو ہو جائے سارا سفر خوبصورت۔ کیا کہنے، دعا اگر ماں کی اگر ساتھ میں ہو تو ہو جائے سارا سفر خوبصورت۔ اور فرشتے بھی جھاڑو لگاتے ہیں جس جا، فرشتے بھی جھاڑو لگاتے ہیں جس جا، الہی دکھا دے وہ در خوبصورت، الہی دکھا دے وہ در خوبصورت۔ اور وسیلہ نبی کو بنا کر تو دیکھو، وسیلہ نبی کو بنا کر تو دیکھو، دعاؤں میں ہوگا اثر خوبصورت، دعاؤں میں ہوگا اثر خوبصورت۔ اور خدا کے لیے جو ہمیشہ جھکے گا، خدا کے لیے، خدا کے لیے جو ہمیشہ جھکے گا، وہی ہے زمانے میں سر خوبصورت۔ کیا کہنے، خدا کے لیے جو ہمیشہ جھکے گا، وہی ہے زمانے میں سر خوبصورت۔ خدا کے لیے جو ہمیشہ جھکے گا، وہی ہے
زمانے میں سر خوبصورت، اور میں اڑ کر مدینے کو جاؤں گا ہر دن، میں اڑ کر مدینے کو جاؤں گا ہر دن، میں اڑ کر، یہ سب کے دل کی تمنا ہے، سب کے دل کی آرزو ہے کہ میں اڑ کر مدینے کو جاؤں گا ہر دن، عطا ہو اگر مجھ کو پر خوبصورت، کیا کہنے، عطا ہو اگر توصیف نورانی صاحب بلا پاسپورٹ کے بھیج رہے تھے اور جانا چاہ رہے تھے، لیکن میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ الہی وہ پر خوبصورت دے کہ میں ہر دن اڑ کر مدینہ پہنچ جاؤں، دیار رسول میں پہنچ جاؤں۔ تو حضرات، عطا ہو اگر مجھ کو پر خوبصورت، عطا ہو اگر مجھ کو پر خوبصورت۔ اور موقع کی مناسبت سے یہ 3 شعر کہ کوئی کسی کا نہ تھا حضور سے پہلے، کوئی کسی کا نہ تھا حضور سے پہلے، بڑی عجیب تھی دنیا حضور سے پہلے، اور حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، حضور آئے تو کعبے کو چین آیا، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے، بہت تڑپتا تھا کعبہ حضور سے پہلے، اور مصیبتوں کا بلاؤں کا نام تھا یثرب، مصیبتوں کا بلاؤں کا نام تھا یثرب، نہ تھا مدینہ مدینہ حضور سے پہلے، نہ تھا مدینہ مدینہ حضور سے پہلے۔ حضرات، بہت خوبصورت مجمع اور بہت خوبصورت سماعت، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ سنی الحمدللہ خوبصورت ہوتے ہی ہے۔ حضرات محترم مومن، توجہ چاہوں گا، علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ ہمارے اسٹیج سے ابھی کچھ دیر پہلے نکلا تھا بد نصیب کا، تو میں وہ بھی عرض کر دوں کہ مومن بد نصیب نہیں ہوتا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ کیسے بد نصیب ہو سکتا ہے؟ بے نمازی ہے اپنی جگہ ہے، روزہ نہیں رکھتا اپنی جگہ ہے، حج نہیں کر رہا مال ہوتے ہوئے وہ اپنی جگہ ہے، خیرات زکات صدقات کچھ نہیں دیتا وہ اپنی جگہ، مگر ایمان والا ہے تو وہ بد نصیب نہیں کم نصیب ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ بہت بڑا نصیب والا ہے۔ حضرات، بد نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب تو وہ جسے ایمان کی دولت نہ ملی ہو، بد نصیب وہ جسے ایمان کی دولت نہ نصیب ہو۔ حضرات، تو لہذا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کسی مومن کو کبھی بد نصیب نہ کہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی مومن کو کبھی بد نصیب نہ کہیں۔ عموماً باپ اپنے بچے پر جب غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو یہ کہہ دیتا ہے بہت بد نصیب ہے یہ۔ نہیں، باپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو بد نصیب نہ کہوں، اس لیے کہ باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہ جانے کس وقت بچے کے حق میں قبول ہو جائے اور کیا سے کیا ہو جائے۔ لہذا باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچے کے حق میں جو جملہ استعمال کرے تو وہ اچھا جملہ ہو تاکہ اس بچے کا نصیب سنور جائے، وہ بچہ آگے چل کے کامیاب ہو جائے۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ قرآن بتا رہا ہے، رب کا کلام بتا رہا ہے کہ رب نے اپنے نبی کو پیدا سب سے پہلے کیا اور بھیجا بعد میں، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کو دیکھیے، رب نے اپنے کلام میں یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب میں نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ تو آ گیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے سے تھا اب آیا،
پہلے سے تھا. آؤ نبی کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں. اے پیغمبر آخر الزمان، اے سلطان دو جہاں، اے امام الانبیاء، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بتائیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے پیدا فرمایا اور بھیجا سب سے آخر میں، آخر ایسا کیوں؟ حضرات دیکھیے ایسا یوں ہے کہ رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان ہو. رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان ہو. رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا احسان سارے زمانے پر ہو. حضرات آپ دیکھیے یہ ایک عمومی بات ہے کہ جب ہر کوئی بھی چیز ہو، جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے. جو چیز بعد میں ہوتی ہے پہلے والے کا اس پر احسان ہوتا ہے. باپ پہلے، بیٹا بعد میں، تو باپ کا احسان بیٹے پر ہوتا ہے. تو یہ ایک عام بات ہے کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے. تو فلسفہ نور آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. کیوں؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے پیدا فرمایا کہ میرا محبوب اگر بعد میں جائے گا تو ہر چیز کہے گی مصطفیٰ پر میرا احسان ہے. رب کو یہ گوارا نہیں. مثال کے طور پر یہ الحاج عثمان ہارونی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، انہوں نے حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں. یہ توصیف نورانی صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر علماء کرام، مقرر اعظم جناب مولانا عامر رضا پورن پوری بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم اور بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے دیار کی حاضری کرا دے. حضرات آپ توصیف بھائی گئے ماشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ سب بہت جلد آپ کو حج کرا دے. یہ ہمارے الحاج عثمان ہارونی صاحب ابھی تازہ ہو کر آئے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوگی. آپ جب یہ کھڑے ہو جائیں تو ان کی دعائیں ضرور لیجئے گا. حضرات محترم اب آپ عثمان ہارونی صاحب سے پوچھئے کہ آپ حج کے لیے گئے تو جب آپ کے پڑوس والوں کو معلوم ہوا، آپ کے گاؤں والوں کو معلوم ہوا، عزیز و اقارب و رشتہ دار کو معلوم ہوا کہ جناب شاعر اسلام عثمان ہارونی صاحب حج کو جا رہے ہیں، تو جسے بھی معلوم ہوا سب آ رہے ہیں. عثمان صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، آپ وہاں جا رہے ہیں ہمارے حق میں دعا کرنا. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرنا. کوئی کہتا ہے ہمارا کاروبار خراب ہے، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرنا. کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے دعا کرنا. ہر ایک شخص اپنا اپنا معاملہ پیش کرتا ہے. اب عثمان ہارونی صاحب کے دماغ میں خیال آیا کب تک روزانہ ایسے لوگوں سے ملتا رہوں، کیوں نہ ایک دن مقرر کر لیا جائے اور دعوت عام کر دی جائے، لوگ آئیں اور ملاقات کر کے جائیں. حضرات انہوں نے ایسا ہی کیا اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو ایک دعوت ہوتی ہے، ملاقات کا دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس ملاقات کے دن سبھی عزیز و اقارب و رشتہ دار سب آتے ہیں، دوست و احباب آتے ہیں اور سب آ کر مبارکباد دیا کرتے ہیں. حضرات تو عثمان ہارونی صاحب نے بھی ایسا ہی کیا، ایک دن مقرر کیا اور اس دن لوگ آتے رہے، مبارکباد پیش کرتے رہے. لوگوں نے گلے میں ہار بھی ڈالا، ضیافت بھی کی. عثمان ہارونی صاحب نے مہمان نوازی بھی کی. یہ عام طور پر یہی ماحول ہے. حاجی صاحب جانے سے پہلے نیاز کرتے ہیں، ملاقات کا دن رکھتے ہیں. حضرات اسی ملاقات کے درمیان ایک مالی آیا، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا لے کر آیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں. کہا بڑی خوشی کی بات ہے، میں موقع پہ آیا ہوں، میں بھی ملاقات کر لوں، اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کر لوں. مالی حاجی صاحب کے پاس گیا اور حاجی صاحب سے کہا آپ حج کو جا رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا اور اس خوبصورت موقع پر میں آپ کو یہ چھوٹا سا گلاب کا پودا پیش کر رہا ہوں، آپ اس گلاب کے پودے کو قبول کر لیجئے. حضرات حاجی صاحب نے ان سے وہ گلاب کا
پودا قبول کیا اور اس کے بعد مالی چل رہا تھا، حاجی صاحب نے روکا، کیونکہ حاجی صاحب بڑے سخی اور بڑے عقل مند، وہ جانتے تھے کہ یہ مالی غریب ہے، دن بھر گھوم کر چھوٹے چھوٹے پودے بیچتا ہے اور اس کے بعد شام کو اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ حاجی صاحب نے تحفہ قبول تو کر لیا مگر دل یہ گوارا نہ کیا کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ حضرات محترم، اب حاجی صاحب نے روک کر رکیے، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند سکے نکال کر مالی کے ہاتھ میں رکھنا چاہا۔ مالی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا کہنے لگا، حاجی صاحب معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو نذرانہ، میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ اس تحفے کے بدلے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے بیچا نہیں، آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا بے شک آپ نے مجھے تحفے میں دیا اور میں نے اس تحفے کو قبول کیا، مگر میں جو آپ کو دے رہا ہوں اس پودے کی قیمت نہیں بلکہ میں آپ کو نذرانہ دے رہا ہوں۔ حضرات، یہ طریقہ ہوتا ہے عقل مند لوگوں کا، اور یہ طریقہ کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں سے چلا ہے، ہمارے صحابہ سے چلا ہے۔ اور کہاں سے چلا ہے یہ طریقہ؟ یہ بھی سماعت کیجئے توصیف نورانی صاحب، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر علی مشکل کشا سے چلا۔ حضرت مولا علی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کے لیے اپنے نکاح کا پیغام نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، نبی کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے حضرت علی۔ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ سے یہ کہا جائے کہ آپ میرا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیجئے، ہمت نہیں کر پا رہے تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ غیب حضرت علی کے دل کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ سے کون سی بات پوشیدہ؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا، علی جو بات کہنے آئے ہو کہہ ڈالو، جو بات کہنے آئے ہو کہہ ڈالو۔ علی نے سر جھکا لیا اور کہا، یا رسول اللہ آپ کو تو خبر ہے، آپ باخبر ہیں۔ یا رسول اللہ، کہا علی تم فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو؟ علی تم فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو؟ علی مجھے یہ پیغام منظور ہے، یہ بتا مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ بتا مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے علی مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ کہا علی فلاں موقع پر تم کو ایک زرہ دیا گیا تھا، وہ زرہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ زرہ میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ کہا علی جاؤ وہ زرہ بیچ کر رقم لے کے آؤ، جو بھی ملے اور لا کر یہاں حاضر کرو، تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا اور اس رقم کے ذریعے تم مہر ادا کر لے، اس رقم کے ذریعے مہر ادا کرنا۔ حضرت علی گئے، اپنے گھر سے وہ زرہ اٹھائی اور بازار کا رخ کیا۔ ابھی چلے ہی تھے بازار کی طرف، راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی کدھر؟ علی کدھر؟ کہا میں ذرا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آقا نے فرمایا ذرا بیچ کے لاؤ، میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ذرا بیچ کے لاؤں گا اور مہر کا رقم میں ادا کروں گا، نبی میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرماتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ زرہ میں خرید لوں تو؟ کہا آپ خرید لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں علی کتنے کا ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 200-250 درہم کا یہ زرہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی مسکرا کر فرماتے ہیں علی اگر میں 400 درہم میں خریدوں تو کوئی اعتراض؟ مولا علی فرماتے ہیں طریقہ دیکھیے صحابہ کا، طریقہ دیکھیے صحابہ کا، مدد بھی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی احسان بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات جو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس کا انداز ہی نرالا ہوا کرتا ہے۔ مولا علی نے کہا 200-250 درہم
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر میں 400 میں خریدوں تو مولا علی فرماتے آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو 400 میں خرید لیں، مجھے کیا اعتراض۔ حضرت عثمان غنی نے 400 درہم نکال کر حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دیا، وہ ذرا حضرت مولا علی سے لیا۔ حضرات مولا علی نے فرمایا آپ اس ذرا کے مالک ہو گئے۔ اب مولا علی لوٹے اور چلنے کو ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی بہت جلدی میں ہو؟ حضرت علی فرماتے مصطفیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، مصطفیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی ٹھہرو، علی ٹھہرو، تم سے میں نے ذرا خرید لیا، اب میں یہ ذرا تم کو تحفے میں دے رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں تم کو تحفے میں دے رہا ہوں، اس ذرا کو قبول کر لو۔ مولا علی نے تحفہ قبول کیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ رقم مصطفیٰ کو دیا اور مولا علی کا نکاح خاتون جنت سے ہو گیا۔ حضرات تو یہ طریقہ بزرگوں کا ہے۔ حاجی صاحب نے چند سکے جیب سے نکالے اور نکال کر کہا لیجئے آپ میرے طرف سے نذرانہ، قیمت نہیں نذرانہ لیجئے، جس طرح میں نے آپ کا تحفہ قبول کیا اسی طرح آپ مجھ سے نذرانہ قبول کر لیجئے۔ حضرات مالی مجبور ہوا، وہ نذرانہ لے کر مالی چل دیا۔ حضرات محترم اب حاجی صاحب سوچ رہے ہیں مالی تو مجھے یہ گلاب کا پودا چھوٹا سا تھما کر چلا گیا، میں تو حج کو جا رہا ہوں، اب اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کی سینچائی کون کرے گا، اس میں پانی کون ڈالے گا۔ حضرات محترم اب وہ سوچنے لگے، خیال آیا میرا بیٹا بھی تو ہے، کب کس دن کام آئے گا۔ اللہ اکبر، ہر باپ کو اپنے بچے پر فخر ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنے بچے پر ناز ہوتا ہے۔ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا۔ حضرات جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 10 رحمتیں لے کر، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70 رحمتیں اس کے گھر میں ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہر باپ کو اپنے بیٹے پر ناز ہوتا ہے، اور سعادت مند بیٹا وہی جو باپ کی ہر بات پر لبیک کہے، باپ جو حکم دے اس پر عمل کرے، باپ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے، باپ کو سکون پہنچائے، ماں باپ کو آرام دے، ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرے، ماں باپ کا فرما بردار رہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، وہ سعادت مند، ہوش مند، عقل مند بیٹا ہوتا ہے۔ حضرات حاجی صاحب نے آواز دی میرے بیٹے میرے قریب آ۔ سعادت مند بیٹا قریب آیا، آ کر کہتا ہے ابا حضور حکم فرمائیے۔ باپ نے کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے میں حج کو جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بالکل آپ حج کو جا رہے ہیں، حکم کیجئے۔ کہا یہ دیکھ چھوٹا سا پودا ہے میں نے ابھی ابھی لیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری تمہاری، اس کی سینچائی کی ذمہ داری تمہاری، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی ساری مکمل ذمہ داری تمہاری۔ سعادت مند بیٹے نے کہا ابا حضور بے فکر ہو کر جائیے، میں اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ کروں گا، میں اس کی سینچائی بھی کروں گا، اس گاہے بگاہے اس میں پانی بھی ڈالوں گا۔ ابا حضور بالکل فکر نہ کرے، میں سوکھ جاؤں گا مگر گلاب کے پودے کو سوکھنے نہ دوں گا۔ یہ سعادت مند بیٹے کی دلیل ہوتی ہے۔ باپ خوش ہوا اور خوش ہو کر بیٹے کو دعا دیا۔ اب بیٹا وہ گلاب کا پودا لے کر چلا، اپنے باغ میں پہنچا اور باغ میں پہنچ کر زمین کا سینہ چیرا اور اس میں گلاب کے پودے کو دفن کیا، اس کی جڑوں پر مٹی ڈالی، اس میں پانی ڈالا اور روزانہ اس کی دیکھ ریکھ میں لگ گیا۔ اس گلاب کے پودے پر گاہے بگاہے پانی بھی ڈالتا رہا۔ ادھر حاجی صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے، سارے ارکان ادا کیے انہوں نے، صفا و مروہ کی سعی کی، طواف کعبہ کیا، مینا کے میدان میں پہنچے۔ اس کے بعد مدینۃ الرسول نبی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد گھر لوٹنا نصیب ہوا۔ گھر آئے تو سب کو معلوم ہوا فلاں صاحب جو حج کو گئے تھے واپس آ گئے۔ اب پھر لوگوں کا آنا جانا ملنا شروع ہو گیا، جو بھی آتے ہیں وہ مل رہے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، اور حاجی صاحب کھجور اور پانی لے کر، زمزم لے کر ان
کی ضیافت کرتے ہیں، ہر ایک تبرک استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد دعائیں لے کر روانہ ہوتا ہے۔ جب ملنے کا سلسلہ ختم ہوا، حاجی صاحب کو خیال آیا جب میں حج کو جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پودا اپنے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اب میں پوچھوں تو صحیح اس پودے کا کیا ہوا۔ بیٹے کو آواز دی حاجی صاحب نے، بیٹا قریب آیا، کہنے لگا بیٹا وہ چھوٹا سا پودا جو میں نے آپ کو دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ سعادت مند بیٹے نے کہا ابا حضور پوچھنے کی ضرورت نہیں، چل کر دیکھ لیجیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، چل کر دیکھ لیجیے۔ باپ آگے آگے، بیٹا پیچھے پیچھے چلا باغ کی طرف، اور آج کا ماحول بھی یہی ہے کہ بیٹا آگے آگے باپ پیچھے پیچھے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بیٹا آگے آگے جاتا ہے، باپ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور بیٹا ہوشیار ہو گیا تو باپ کو کوسوں دور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حالات ہو گئے، اور نئی نسل تو ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں حضرت عثمان ہارونی صاحب قبلہ کہ آج کی جو نئی پیداوار ہے، بیٹے کم پیدا ہو رہے ہیں، باپ زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں، جو ذہن اور جو دماغ دیکھا جا رہا ہے بچوں کے اندر، بچوں کی میموری اتنی تیز کہ ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل دو اسے کچھ نہیں آتا اے سے زیڈ تک، مگر موبائل کے ہر فنکشن کو وہ کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ زمانہ بدلتا ہوا زمانہ ہے، اسی لیے معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ بیٹا باپ کا نافرمان ہو رہا ہے، بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا، اولاد نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ حضرت پور کے سنی جی عالم مسلمانوں سن لو، اتنا یاد رکھنا، جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، قسم خدا کی نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو۔ وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے، جو بچہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ حضرات، اب بچہ بیٹا اپنے باپ کو لے کر چلا باغ کی طرف، بیٹا آگے آگے باپ پیچھے پیچھے۔ حاجی صاحب چلے باغ میں، ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور یہ ہے وہ گلاب کا پودا جو آپ دے کر گئے تھے۔ جب حاجی صاحب کی نظر اس گلاب کے پودے پر پڑی، وہ ساختہ پکار اٹھے، واہ میرا گلاب، واہ میرا گلاب۔ اتنا سننا تھا، بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہتا ابا حضور ابھی ابھی آپ نے تازہ تازہ حج کیا ہے، اتنی جلدی آپ بدل کیسے سکتے ہیں؟ اتنی جلدی آپ یہ جملہ اپنی زبان سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا گلاب؟ ابا حضور میں مانتا ہوں کہ آپ نے چند سکے مالک کو ضرور دیے تھے، لیکن اس گلاب کے پودے کی دیکھ ریکھ میں نے کی ہے، اس گلاب کے پودے کی حفاظت میں نے کی ہے، اس گلاب کے پودے پر پانی میں نے ڈالا ہے، اس گلاب کے پودے کی رکھوالی میں نے کی ہے۔ ابا حضور یہ گلاب صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے، بے شک بے شک، یہ گلاب صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت یوں آئی کہ حاجی پہلے گلاب کا پودا یاد ہے، گلاب کا پودا سب بولو، بعد میں حاجی پہلے گلاب کا پودا، بعد میں بیٹا پہلے گلاب کا پودا، بعد میں۔ تو یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے، جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے، جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے۔ اب باپ کہتا ہے میرا گلاب، بیٹا کہتا ہے میرا گلاب۔ ابھی باپ بیٹے میں بات چل ہی رہی تھی، اتنے میں زمین نے پکارا، او باپ بیٹے خاموش، صرف تیرا ہی گلاب نہیں بلکہ اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ اگر میں اس کو اپنی چھاتی میں جگہ نہ دیتا، اگر میرے سینے کو چاک کر کے اس گلاب کے پودے کو یہاں نہ رکھا جاتا تو یہ گلاب کا پودا کبھی ہرا نہ ہوتا۔ میں نے اپنی چھاتی میں جگہ دی ہے، میں نے اس کو اپنے اندر لے کر اس کو پالا ہے، لہذا اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ ابھی زمین بول ہی رہی تھی، آسمان پکار اٹھا، او زمین خاموش، صرف تیرا ہی گلاب نہیں
پر میرا بھی حق ہے، میں نے آسمان کا شامیانہ اس پر تان دیا ہے، میرا بھی اس پر احسان۔ ابھی آسمان بول ہی رہا تھا، آسمان کا سورج پکار اٹھا، او آسمان خاموش، صرف تیرا ہی احسان نہیں، اس گلاب کے پودے پر میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کرنیں اس گلاب کے پودے پر ڈالا ہے، میری کرنوں کے ذریعے اس گلاب کے پودے کو آکسیجن ملا ہے۔ اگر میں اپنی کرنیں اس گلاب کے پودے پر نہ ڈالتا تو یہ گلاب کا پودا کبھی ہرا نہ ہوتا، اس گلاب کے پودے پر ہریالی نہ آتی، نہ اس گلاب کے پودے پر پھول کھلتا۔ اللہ اکبر، ابھی سورج کہہ ہی رہا تھا، دن گیا رات آئی، رات کی چاندنی نے کہا او سورج خاموش، صرف تیرا ہی رہی، تو دن میں روشنی ضرور پہنچاتا تھا، لیکن جب رات ہوتی تھی میں اپنی مدھر مدھر چاندنی کو اس گلاب کے پودے پر ڈالتا تھا، رات کے سناٹے میں میں اپنی چاندنی اس گلاب کے پودے پر بکھیرتا تھا، لہذا اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ ابھی چاند کی بات ختم نہ ہوئی، شبنمی قطرات پکار اٹھے، او چاند خاموش، تو نے جہاں اپنی روشنی اس پر ڈالی ہے وہیں پر میں نے اپنی شبنمی قطروں سے اس پودے کو وضو بھی کرایا ہے، میں اپنی شبنمی قطرات اس پودے پر ڈالا کرتا تھا، تب جا کر آج یہ پودا کھلا ہے، تب جا کر یہ پودا آج ہرا ہوا ہے۔ حضرات، ایک چھوٹا سا گلاب کا پودا، زمین کہہ رہی ہے اس پر میرا احسان، حاجی کہہ رہا ہے میرا احسان، بیٹا کہہ رہا ہے میرا احسان، آسمان کہہ رہا ہے میرا احسان، سورج کہہ رہا ہے میرا احسان، چاند کہہ رہا ہے میرا احسان۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حاجی پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، بیٹا پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، آسمان پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، سورج پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، چاند پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، ہوا پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، فضا پہلے، گلاب کا پودا بعد میں، شبنم پہلے، گلاب کا پودا بعد میں۔ تو جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد والے پر اس کا احسان ہوتا ہے، یہی تو فلسفہ ہے کہ محبوب میں نے تجھے سب سے پہلے اس لیے پیدا کیا تاکہ آسمان کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے، چاند کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے، زمین کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے، ہوا کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے، فضا کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے، شبنمی قطرات کہے مصطفیٰ کا احسان مجھ پر ہے۔ اے محبوب، تیرا احسان سارے زمانے پر ہو، اس زمانے کا احسان تیرے اوپر ہرگز نہ ہو دے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت احمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرات، فلسفہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، آپ لوگ سمجھ گئے؟ صحیح بتائیے، مسکرا کر بتائیے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ماشاءاللہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ سبھی مسکرا رہے ہیں، سب کے چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیوں نہ یہ چہرے کھلے، یہ سب غلامان رسول ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سب نبی کے شہدا ہیں، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اس لیے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تاکہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو، میرے محبوب کا احسان سارے زمانے پر ہو۔ حضرات، یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، لیکن جو بھی نبی آئے سب بشارت مصطفیٰ بن کر آئے۔ مچل کے بولو، ذرا زور سے زندگی کا ثبوت پیش کرو۔ کب تک خاموش رہو گے؟ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ حضرات، یہ دور ایسا ہے کہ اگر تم خاموش رہے تو تمہاری زبان کو اور خاموش کر دی جائے گی۔ نبی کا دیوانہ خاموش نہیں رہتا، نبی کا چاہنے والا خاموش نہیں رہتا، نبی کا مستانہ خاموش نہیں رہتا۔ وقت پڑے، حالات پیدا ہو جائے تو نبی کا دیوانہ نبی کی عظمت شان کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد
تن من دھن سب کی قربانی لگا دیا کرتا ہے. ارے یہ درد مجھے کہیں اور سے نہیں بلکہ یار غار صدیق اکبر کی زندگی سے ملا کر. کیا کہنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد. حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے. حضرت آدم سے پہلے آئے. حضرت آدم کو بھیجا گیا، حضرت نوح کو بھیجا گیا، حضرت شیش کو بھیجا گیا، حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا، حضرت اسحاق کو بھیجا گیا، حضرت اسحاق کو بھیجا گیا، حضرت یعقوب کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو اللہ نے فرمایا جاؤ بشارت مصطفیٰ بن کر جاؤ، تم جاؤ مگر میرے محبوب کی آمد کی خوشخبری دیتے رہو. حضرات حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب بشارت مصطفیٰ بن کر آئے. مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا. اگر پہلے بھیج دیتا تو ایک نقطہ یہاں بھی سماعت کر لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، پیغمبر آخر الزمان، آفتاب نبوت ہیں. کیا ہیں؟ آفتاب نبوت ہیں. رات ہوتی ہے، حضرت پور میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ رات میں ٹہلتے ہیں آپ لوگ؟ اب بھی رات ہے لیکن الحمدللہ یا نورانی بارات ہے. رات ہوتی ہے، آپ نظر اٹھا کر دیکھیے آسمان کے جانب تو ستارے چمکتے ہوتے ہیں، چاند چمکتا ہوتا ہے. اور جو رات گزرتے جاتی ہے، صبح صادق کا وقت آتا ہے تو ایک سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کے کنارے پر سرخی چھا جاتی ہے. اور جب وہ سرخی نظر آنے لگتی ہے تو دھیرے دھیرے ستاروں کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، یہ چاند جو چمک رہا ہے، اس کو سورج سے روشنی ملتی ہے پھر یہ چمکتا ہے. لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو پھر ستاروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور توصیف ملت، حضور توصیف ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد توصیف ملت، رضوی دولہ، شیر رضا توصیف رضا، آمد توصیف ملت. نعرہ تکبیر. راستہ دے دیں حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ لوگ مصافحہ کریں گے. بھیڑ بھاڑ میں حضرت کو تکلیف ہوگی. محبتوں کا صلہ یہی ہے، محبتوں کا نتیجہ یہی ہے. آپ لوگ حضرت کو آسانی کے ساتھ صرف زیارت کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ چہرے ہیں، اگر صرف دیکھنے کو مل جائے تو انسانوں کے مقدر کی معراج ہوا کرتی ہے. آپ ادب و احترام کے ساتھ پیر طریقت، پیر کامل حضرت علامہ الحاج شاہ حضور توصیف ملت کو منبر نور پہ تشریف لانے دیں اور آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. شاداب بھائی، عمران بھائی اور میدان بھائی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی تشریف رکھیں ادب و احترام کے ساتھ. اب سارا مجمع اسی انداز سے کھڑے ہو کے توصیف ملت کا زوردار نعرے سے استقبال کر لے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو کھڑے ہو کے اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر رضا توصیف رضا. نعرہ تکبیر. جتنے ادب سے کھڑے ہوئے تھے اتنے ہی ادب سے بیٹھ جائیں.
بالکل خلوص کے ساتھ ماشاء اللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی مزمل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. عثمان ہارونی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے گزارش ہے ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں, کیونکہ اب اس کے فوراً بعد آپ کو شاعر اہل سنت حضرت جناب عثمان ہارونی کو سماعت کرنا ہے, اور خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ احسان الحق چترویدی بھی تشریف لانے والے ہیں. اب تھوڑا بیٹھ جائیے آپ رات. حضرت علامہ خورشید عالم کا قیمتی بیان آخری کڑی میں ہے, وہ ملاحظہ فرمائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے اور حضرت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور آپ مستفیض ہوں, فیضیاب ہوتے رہیں. یہ علماء کرام ہے. دیکھیے حضرت علامہ مولانا مفتی مزمل حسین صاحب پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر پر تشریف لا چکے ہیں. وہیں پر احسان الحق چترویدی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. عنقریب وہ بھی آنے والے ہیں. حضرات ایک کے بعد دیگر سب کو آپ حضرات سماعت کریں گے. میری گفتگو بالکل آخری مرحلے پر ہے. آپ کی توجہ ہے تو پیچھے والے کیا بھاگنے کے انتظار میں ہے؟ اب حضرت آ گئے, کدھر ادھر ادھر مت جاؤ. آپ یہاں بیٹھو اور بیٹھ کر حضرت کے چہرے کی زیارت کرو اور فیضیاب ہوتے رہو. اور جن کو سلسلے میں داخل ہونا ہو آج موقع ہے, حضرت سے بیعت ہو لیں اور سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. حضرات محترم اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آفتاب نبوت بنایا. کیا ہے آفتاب نبوت؟ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی دکھتی ہے. ستارے نظر آتے ہیں, بولو. سورج نکلنے کے بعد ستارے نظر آتے ہیں. آپ کے حضرت پور میں کسی نے دیکھا؟ آس پاس کے گاؤں والے دیکھے ہیں کوئی؟ اگر دیکھے ہو تو بتاؤ. سب کہیں گے نہیں, جب سورج نکل جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں, ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی. اگر مصطفیٰ پہلے آ جاتے تو حضرت آدم کیسے چمکتے, حضرت نوح کیسے چمکتے, حضرت شیش کیسے چمکتے, حضرت ابراہیم کیسے چمکتے, حضرت موسیٰ کیسے چمکتے, حضرت اسحاق کیسے چمکتے, حضرت عیسیٰ کیسے چمکتے. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور بھیجا سب سے آخر میں اور بیچ میں. اے آدم تم جاؤ پہلے چمک لو, اے نوح پہلے جاؤ چمک لو, اے ابراہیم تم جاؤ چمک لو, اے اسماعیل تم جاؤ چمک لو, اے نوح زکریا تم جاؤ چمک لو, اے موسیٰ و عیسیٰ تم جاؤ چمک لو. اور جب آفتاب نبوت نکلے گا ساری چمک ختم ہو جائے گی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا, بھیجا سب سے آخر میں. مگر جتنے بھی نبی آئے سب بشارت مصطفیٰ بن کر آئے اور اللہ کا حکم ہوا اے آدم تم جاؤ بشارت مصطفیٰ بن کر جاؤ. سنو تمہیں نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. لیکن اے آدم تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے نوح تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لیکن تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے موسیٰ تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لیکن تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے عیسیٰ تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول
اللہ اور سنیوں، زندہ دل مسلمانوں، ایمان والوں، اپنے تقدیر پہ قربان جاؤ۔ جو کلمہ نبیوں کو ملا ہے وہ کلمہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ کیا کہنے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد توصیف ملت۔ حضرات، حضور توصیف ملت تشریف فرما ہے۔ آپ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال بھی ان دنوں میں اسی سرزمین پر، اسی جگہ جو مدرسے کی جگہ ہے، جامع اعلی حضرت جو حضرت پور میں قائم ہے، حضرت کی سرپرستی مکمل طور پر ہے اور حضرت مکمل طور پر نبھا بھی رہے ہیں۔ پچھلے سال جتنے لوگ یہاں تھے انہیں معلوم ہوگا کہ حضرت نے پچھلی سال 50,000 روپے اسی جلسے میں مدرسے کے لیے عطا کیے تھے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ یاد رکھیے۔ مگر حضرت اس سال بھی تشریف لائے ہیں، حضرت کی محبت اور بے شمار بے پناہ محبت کرتے ہیں حضرت پور والوں سے، حضرت پور والوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ آپ کے گاؤں میں حضرت نے ادارہ قائم کیا اور حضرت اپنے ذاتی رقم کو آپ کے گاؤں کے ادارے کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے گاؤں کے جو نونہال ہے، جو بچے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو سکے، جو قرآن پڑھے، جو عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے۔ اور جب بچہ عالم دین ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن کا قاری ہوتا ہے، تو وہ بچہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی شفقت ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر سال حضرت نوازتے ہیں اور اس سال بھی نوازنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ کیا کہنے، اس سال بھی نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر مجھے آج یہ دیکھنا ہے کہ حضرت کی اقتدا مدرسے کے لیے کون کون کر رہا ہے اور کتنے کتنے سے کر رہا ہے۔ میں پہلے حضرت کی طرف سے، حضرت نے مجھے حکم فرمایا اور صرف حکم ہی نہیں فرمایا بلکہ حضرت نے مجھے بریلی میں ہی ایک چیک کاٹ کر عطا کر دیا کہ یہ حضرت پور مدرسے کے لیے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ سبحان اللہ۔ مگر اس میں ابھی کوئی نام نہیں لکھا ہے، نہ اماؤنٹ لکھا ہے، دیکھیے بالکل کوڑا ہے۔ یہ دل کی بات ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں ایسی چیک نہیں دے دیتا سائن کر کے، میں کتنا بھی ڈال کر نکال کے فرار ہو سکتا ہوں۔ لیکن حضرت کی ذریعہ دلی، حضرت نے فرمایا مولانا یہ چیک لے جائیے اور وہاں گاؤں والوں کے سامنے پیش کر دیجئے، اس میں 1 لاکھ روپے کا اماؤنٹ بن کر مدرسے کو دے دیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ 1 لاکھ روپے کا یہ چیک حضرت نے آج حضرت پور کے لیے عطا کیا اور حضرت نے یہ بھی فرمایا اس سال مجھے 3-4 کمرے یہاں مدرسے کے چاہیے۔ بولیے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ یہ مدرسہ آپ کے گاؤں کی ترقی کا سبب بنے گا، آپ کے گاؤں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سبب بنے گا، اور جب یہ سنیت کا قلعہ مسلک اعلی حضرت کا پاسبان یہاں تیار ہوگا تو قسم خدا کی کوئی بدعقیدہ آپ کے گاؤں میں بھٹک بھی نہیں پائے، سبحان اللہ، آپ کے ایمان پر ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکے گا۔ تو 1 لاکھ روپے آئے میں مولانا بلال نوری صاحب سے کہوں گا جو آپ کے مسجد کے خطیب و امام ہے، حضرت کے ہاتھوں سے آپ یہ چیک قبول کر لیجئے مدرسے کا، اور میں آپ اس مجمع سے دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت کی اقتدا کون کون کر رہا ہے۔ آج کے اس جلسے میں مدرسے کے تعمیری کام کے لیے کتنا کون دے رہا ہے حضرت کے پیچھے پیچھے۔ ماشاءاللہ یہ فراست بھائی، امام صاحب نام لکھ لیجئے، ماشاءاللہ امین الدین بھائی 10,000 لکھ لیجئے، فراست بھائی کا 5,000 ماشاءاللہ، یہ کیا کہنے اور آ گئے۔ اب 1,15,000 روپے ہو گئے۔ حضرات 1,15,000 میں 3 کمرے نہیں بن سکتے، بن جائیں گے کیا؟ بولو بھائی۔ پچھلے سال جو 50,000 روپے حضرت نے عطا کیے تھے، امام صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ یہ 2,000 روپے نقد مدرسے کے لیے، امام صاحب یہ لیجیے، کیا نام ہے آپ کا؟ اقرار بھائی نے 2,000 روپے نقد مدرسے کے لیے انہوں نے عطا کیا ہے۔ میں امام
امام صاحب یہ لیجیے امام صاحب دیکھیے یہ آپ سب کے تعاون سے ہوگا. کسی ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری دے دی جائے تو بہت مشکل امر ہے یہ. لہذا قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. آپ اگر قطرے قطرے سے آپ مدرسے کی خدمت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس مدرسے کی تعمیری کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور دھیرے دھیرے یہ ایک بڑی عمارت کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا. آپ روپے نہ دینا چاہیں نہ دیں مگر اینٹ بجری سریا سیمنٹ امیر الدین صاحب کے بھائی حسام الدین صاحب نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. اللہ رب العزت ان لوگوں کے جان مال آل اولاد ساری چیزوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. سبحان اللہ. محمد ذاکر 2500 روپے ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے الحمدللہ سنیوں میں جذبہ بہت ہے. جب ٹھان لیتا ہے تو انشاءاللہ کام کر ہی لیتا ہے. حضرات محترم حضرت کی موجودگی میں آپ آج اس مدرسے کے لیے تعاون دے کر اپنی قربانی دے. کل آپ کا بچہ آپ کا وفادار بن کر آپ کے اس ادارے سے نکلے گا اور زندگی بھر کی کمائی آپ کی وہ ثابت ہوگی. اور جب آپ دنیا سے جائیں گے وہ بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. وہ بچہ آپ کے لیے آخرت کا بہترین سرمایہ بن جائے گا. حضرات تو یہ آپ کا دینا اللہ رب العزت قبول فرمائے. وقت کی قلت ہے حضرت کو نکلنا بھی ہے لہذا حضرت دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر روانگی ہو جائے گی. اب جن جن حضرات کو دینا ہے ابھی نہیں لائیں امام صاحب سے بعد میں رابطہ کر لیں. 1,000 2,000 اینٹ بھی دے سکتے ہیں آپ. 10 بوری 15 بوری 20 بوری 50 بوری جن سے جو ہو سکے سیمنٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ 2 4 5 کوئنٹل سریا بھی پیش کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہ ہو تو 1 بوری سیمنٹ بھی دے سکتے ہیں. اس میں بھی قید نہیں ہے. اگر آپ سے ہو سکے تو 100 اینٹ لا کر دے دیجئے. حضرات تھوڑے تھوڑے قطرہ قطرہ اگر دیں گے تو انشاءاللہ مدرسے کا کام بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کی تعلیمی معیار بھی بڑھے گا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جو گفتگو ہوئی شرعی کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے. میرے ساتھ مل کر توبہ کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمایت علی کے چھوٹے ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. انہوں نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ فرمایا. اللہ رب العزت ان کو ترقی عطا فرمائے. اس کی برکتیں عطا فرمائے. ان کے گھر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم صاحب ماشاءاللہ 2,000 روپے انہوں نے مدرسے کی خدمت کی ہے. اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے. ان کے اولاد کو فرما بردار بنائے. ان کے مال میں آل میں اولاد میں ترقی عطا فرمائے. حضرات محترم ہاں اگر ہے اس میں کوئی تو اب بھی آ جائے جس کے پاس ہے اور نہ بھی ہے تو آپ لکھوا کے امام صاحب کے پاس چلے جائے. حضرت کی موجودگی میں ان علماء کرام کی موجودگی میں تاکہ میدان محشر میں یہ بھی گواہی دے دے کہ اللہ ہماری موجودگی میں انہوں نے مدرسے کی خدمت کی تھی. حضرات علماء کی گواہی پڑ جائے گی تو سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا. اور سب سے بڑی گواہی تو پیر و مرشد کی ہوگی. پیر و مرشد بیٹھے ہیں ان کے سامنے ان کی زیارت آپ کر رہے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھیے اور آپ اپنے دل کو مضبوط کر کے مدرسے کی خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے. ابھی نہیں تو کبھی صحیح یار. دل شکنی مت کیجئے. دل پر ہاتھ مت رکھیے اور دل میں یہ جذبہ رکھیے کہ ابھی نہیں کل پرسوں 2 دن بعد 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد اور اگر 1 مہینے بعد نہیں ہوا تو جب گیہوں گھر آئیں گے تو ہم 2 4 کوئنٹل مدرسے کو دے کے ہم اس مدرسے کی خدمت کریں گے. کہیں انشاءاللہ میں ہاتھ اٹھا کر کہوں انشاءاللہ جب گیہوں کا سیزن آئے تو آپ اپنے مدرسے کی خدمت آپ اپنے عشر کے ذریعے کیجئے تاکہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو سکے. السلام علیکم.